قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات. ہمیں اتنا زیادہ بے باک اور بورڈ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، اور اتنا زیادہ پیرانوئڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ کی ذات پر سے یقین ہٹ جائے، بلکہ میڈیم میں رہنا چاہیے. ہم امت وسط ہیں تو ہم کو ماڈریٹ رہنے کی ضرورت ہے. تدبیر بھی اختیار کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور رول آف 6 کو فالو کریں. اڑوس پڑوس کے گھروں میں چکر نہ کاٹتے پھریں، 2 ہاؤس ہولڈ مکس نہ ہو. شاپنگ جائیں، ماسک وغیرہ پہننا پڑے ماسک پہنیں. عبادت گاہوں میں جائیں، مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اپنا ٹیمپریچر چیک کر لیں اور ماسک پہنیں. جو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے احتیاطی تدبیر اختیار کریں، اور احتیاطی تدبیر کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ باوجود تدبیر کے بھی اگر اللہ کا حکم ہوا تو بیماری لگ سکتی ہے. اس لیے پھر اینڈ آف دا ڈے ہم کو بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے. لہذا اگرچہ بیماری پھیل رہی ہے، کہتے ہیں کہ پھیلی ہوئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، ٹیسٹ زیادہ ہو رہا ہے تو کیس بھی بڑھ رہے ہیں، بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ پازیٹیو کیس اور ہاسپٹل میں بھی کیس کچھ بڑھ رہے ہیں. بہت سے ہماری جان پہچان والے بیچارے ہاسپٹل میں کووڈ وارڈ میں ہیں. اللہ ان سب کو شفا اور صحت اور عافیت نصیب فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے، حفاظت کرے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے. تو یہ سمجھیے کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے متعلق ہدایت ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اس میں پہلے لفظ پر آپ دھیان دیں، اے ایمان والو اپنے احتیاط کو لازم پکڑو، چوکسائی کو لازم پکڑو، چوکس رہو، محتاط رہو. آگے اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں چوکس رہنے کا بیان کیا ہے، مگر یہ جو حکم ہے چوکس رہنے کا یہ اس کو بھی شامل ہے، اور عام حالات میں بھی محتاط اور چوکنا رہنے کو شامل ہے. تو اس میں تدبیر آ جاتی ہے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ اسباب اختیار فرماتے تھے. لڑائی میں جاتے تھے تو زرہ پہنتے تھے، لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے تاکہ حفاظت ہو، اور بیمار ہوتے تھے تو دوائی کھاتے تھے، اور صحابہ کو پرہیزی کی تاکید کرتے تھے، یہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے مضر ہے، یہ کھاؤ، یہ مفید ہے. اور جہاں طاعون پھیل جاوے تو وہاں جانے سے بھی منع کرتے تھے کہ اس میں جاؤ نہیں. حالانکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوا، میں تو جاتا ہوں وہاں، مگر حضور نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، اللہ کی تقدیر کے ساتھ ٹکر مت لو، وہاں جاؤ ہی نہیں، احتیاط کرو. تو حضور نے تدبیر بھی سکھائی، احتیاط بھی سکھایا. ہم لوگ بعض مرتبہ احتیاط نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ڈائبٹیز ہے اور جلیبی پہ جلیبی کھائے جا، مٹھائی، رسگلہ، حبشی حلوہ، زردہ، سولو، سوجی، سوئیاں اور لسی، ملک شیک سب کھاتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک جگہ پہنچے تو میزبان نے کھجور وجور رکھے تو حضرت علی بھی حضور کے ساتھ کھانے لگے. تو حضور نے فرمایا علی رک جاؤ، ابھی ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، بخار تھا تم کو، بخار ابھی اترا ہے تمہارا، کھجور گرم ہے، اس لیے اس سے کہیں واپس تمہاری بیماری لوٹ نہ آئے. یا علی ماہ فإنک ناقح، ابھی بیماری تمہاری ختم ہوئی ہے، اس کو مت کھاؤ. حضرت علی رکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھایا، صحابہ نے کھایا. پھر میزبان نے کھانا پیش کیا، اس میں جو اور چقندر یعنی بیٹ روٹ کا کچھ سالن تھا. اب یہ ٹھنڈا ہے بیٹ روٹ. حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہاری طبیعت کے لیے زیادہ موافق ہے. من ھذا فاصب فانه اوفق لك، یہ موافق ہے، تم کھاؤ. اس میں حضور نے ہمیشہ کے لیے ہم کو سکھا دیا کہ جو چیز ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، جو موافق ہو اس کو کھائیں گے. تو پرہیزی اس سے سمجھ میں آئی. تو ان حالات میں بھی تدبیر اختیار کرنا اور احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. اگرچہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے، سنت رسول ہے، اس لیے ہم احتیاط کریں، جتنا ہو سکے ممکن ہو اتنا احتیاط کریں. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اگر کسی کو کورونا وائرس لگ گیا یا اس کے گھر والوں میں خاندان میں کسی کو لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ شفا دیں گے، اللہ شافی مطلق ہیں. تو اللہ سے شفا کی دعا مانگے. ویسے اس سے حفاظت کے لیے اگر صبح و شام یہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فجر بعد پڑھ لیں، مغرب بعد پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے. پھر بھی اگر کسی کو لگ گئی بیماری تو اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دعائیں مانگے. اور اگر کوئی بیچارہ بہت تکلیف میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، سانس کا پرابلم ہے، تو ان کی فیملی کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھیں. 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھیں، 125,000 ٹائمز. انشاءاللہ یہ وظیفہ جب پڑھیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا سنیں گے اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے. تو وظیفہ کھینچیں، یاسین شریف 41 مرتبہ پڑھیں، صدقہ کریں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، ڈائلیسس پہ چلے گئے تھے، مدینہ شریف میں کوما میں تقریباً 1 مہینہ کے قریب رہے. پھر حضرت جب ریکور ہوئے، ہوش میں آئے، ہندوستان پہنچے تو سہارنپور شہر میں ڈائلیسس سینٹر ہے ہی نہیں. اب حضرت نے تو کہا وہاں جانا ہے، تو ساتھی جو ہے بندوبست کر رہے تھے قریب میں دوسرے شہر میرٹھ میں حضرت کے لیے ڈائلیسس کا. حضرت نے کہا کہ مجھے ڈائلیسس نہیں کرانا ہے، مجھے تم لے جاؤ، میں دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوں گا، میں صدقہ سے ٹھیک ہوں گا. اور حضرت کے پاس جو کچھ تھا سارا صدقہ کر دیا. یعنی جو کچھ جہاں جو پیسے تھے یہاں دے دو، وہاں دے دو، اس مدرسے میں دے دو، اس مدرسے میں دے دو، فلاں جگہ دے دو، غریبوں کو دو دو، تقسیم کر دو. مفتی شبیر صاحب نے بتایا، میں تو پہلے سمجھتا تھا شاید 1 لاکھ روپیہ کا، لیکن 7-8 لاکھ روپے کا صدقہ کیا، نیئرلی 700-800,000. اور حضرت فرماتے تھے کہ جتنی بڑی بیماری ہو اتنا بھاری صدقہ، چھوٹی بیماری ہو تو چھوٹا صدقہ، بڑی بیماری ہو تو بڑا صدقہ. تو حضرت جو ٹھیک ہوئے وہ اس صدقے سے ٹھیک ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 2.5-3 سال زندہ رہے، نہ ڈائلیسس کی ضرورت، نہ کڈنی کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت. حضرت اس کے بغیر ہی صحت مند اور تندرست رہے، سبق بھی پڑھاتے رہے، کتاب بھی اپنی لکھتے رہے،
اللہ پاک نے حضرت کو تندرست فرما دیا. تو یہ صدقہ جو ہے یہ تو حدیث میں ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. تو خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو، دعائیں بھی مانگو، وظیفے بھی پڑھو، صدقہ بھی کرو، اس سے انشاءاللہ شفا دیں گے. اور اگر آگے چل کر نمبر 4 کسی کا انتقال ہو گیا تو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ سوچیں، ہم ذہن میں رہے کہ بھئی کسی بھی شخص کا انتقال وقت سے پہلے نہیں ہوتا. ہر شخص کا وقت، جگہ لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، کون سے ٹائم جانا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی تو اس دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ہماری زندگی کی مقدار لکھ دی گئی تھی، ہمارا لائف سپان طے ہو چکا تھا. مثلا 55 years 4 months 10 days 16 hours 15 minutes and 19 seconds. تو اتنا ٹائم جب آپ کی زندگی کا لیپس ہو جائے گا تو آپ کی روح یہاں سے پرواز کرنی ہے. تو جو شخص بھی انتقال کرے، چاہے نیچرل موت ہو، چاہے ایکسیڈنٹل ہو، چاہے بیماری سے ہو، چاہے وائرس سے ہو، تو ہر شخص اپنے وقت پر ہی دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی وقت سے پہلے نہیں جاتا. بس یہ جب ہم سوچیں تو دل کو تسلی ملے گی، بھئی ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اللہ کے یہاں چلے گئے اور ہم نے بھی جانا ہے. اور اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر سن کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ جانے والا تو چلا گیا لیکن ہم بھی تو اللہ کے ملک ہیں اور ہم نے بھی تو اللہ کے پاس لوٹنا ہے. ہم کوئی اپنے اختیار میں آپے میں تھوڑی ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ہم نے بھی اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن واپس جانا ہی جانا ہے، کوئی مفر نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہیں جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو اللہ کے پاس جانے سے کیا ڈرنا. اور ہمارے یہاں محلے میں خالہ کو کینسر تھا، تو ہماری اہلیہ ان کے پاس جاتی تھی تو خالہ یہی کہتی تھی، اگر اللہ نے پائے جاتی ہوں بیوانو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا بھائی، کسی اور کے پاس جانا ہو تو ڈر لگے، اللہ کے پاس جانے سے کیا ڈرنا. تو ہم نے بھی جانا ہے اللہ کے پاس، مرنے والا چلا گیا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں دوسرے پارے میں صبر کی آیتیں بیان کی. بہت پیارے کلمات اللہ نے کہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. ہے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، کچھ خوف اور بھوک اور پھلوں میں اور مال میں کمی کے ساتھ اور جان میں کچھ ریڈکشن کے ساتھ. اور جو صبر کریں گی